السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ سکندر 2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اپنے انویسٹیگیشن آفس میں پہنچا تھا، جہاں ابھی ان مجرموں کو رکھا تھا جنہیں وہ کچھ دیر پہلے گرفتار کر کے لائے تھے۔ باہر سے وہ ایک عام سی عمارت لگتی تھی، مگر اندر مجرموں سے نمٹنے کا پورا انتظام تھا۔ اس عمارت کے 4 حصے تھے۔ گراؤنڈ فلور سے نیچے بیسمنٹ میں ڈیٹینشن رومز اور ٹارچر سیلز بنائے گئے تھے، جہاں مجرموں سے انفارمیشن اگلوائی جاتی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر سافٹ ویئر انجینئرز، ہیکرز اور دوسرے پیشہ ورانہ صلاحیتیں رکھنے والے افراد کے لیے کام کرنے کی جگہ تھی، اور اسی فلور پر اسپیشل ٹاسک فورسز کے عملے کے لیے میٹنگ روم بھی تھے۔ تیسرے حصے میں پرانے اور جدید قسم کے ہتھیار اور آلات رکھے گئے تھے، اور چوتھے حصے میں کام کرنے والے عملے کے لیے رہائشی کمرے موجود تھے۔ سکندر نے گاڑی اس عمارت کی پارکنگ میں روکی۔ عام حالات میں وہ اپنی ذاتی گاڑی استعمال کرتا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اور لاک کر کے اندر کی جانب بڑھا۔ اس نے ابھی وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کی ٹیم کے 2 ممبرز شمال اور وامک نے اسے سر کے اشارے سے سلام کیا تھا۔ اس نے بھی اسی طرح سر ہلا کر جواب دیا اور ان کے ساتھ سیدھا انٹروگیشن روم کا رخ کیا۔ ہاں بھائی، تفتیش کہاں تک پہنچی؟ سکندر نے جمال پہ ایک سرسری نظر ڈال کر پوچھا اور ان کے ساتھ آگے کو چلنے لگا۔ جمال ایک 26 سال کا خوش شکل اور تھوڑا سا سانولا نوجوان تھا۔ نوید 28 سال کا تھا اور گھنی مونچھوں والا درمیانی جسامت کا نوجوان تھا۔ نتاشا 27 سال کی دودھ جیسی گوری اور سبز آنکھوں والی دبلی پتلی لڑکی تھی، جس کے بال کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے تھے اور زیادہ تو اونچی پونی ٹیل بنائے رکھتی تھی، جبکہ وامک 26 سالہ نوجوان تھا جو ہر وقت پی کیپ پہنے رکھتا تھا اور اسے حلیے بدلنا بہت پسند تھا۔ اس کی ایک قابلیت اس کی اداکارانہ صلاحیت تھی۔ اکثر وہ انڈر کور رہتا تھا، اسی لیے زیادہ تر سامنے نہیں آتا تھا۔ یہ 5 ایک ٹیم تھے اور ان کی ٹیم کا ہیڈ تھا سکندر شیراز خان، جس کے چہرے پر غصے اور سنجیدگی نے پکا ڈیرا جما لیا تھا۔ اس کی نظریں جب کسی چیز یا شخص پر پڑتی تھیں تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے لیزر لائٹ ہو، جو صرف نگاہوں سے اندر تک جھانک لیتی ہو اور چیر دینے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ کام کے دوران اسے نان پروفیشنل رویہ بالکل پسند نہیں تھا، اور اسی وجہ سے اس کی کولیگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اور مجرم اس کے نام سے کانپتے تھے، خاص طور پر وہ جو اس سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر چکے ہوں۔ مجرموں کے لیے وہ بالکل رحم نہیں دکھاتا تھا، اور مظلوموں کی خاطر وہ اپنی جان پہ بھی کھیلنے سے گریز نہیں کرتا تھا۔ اکثر اوقات اس کے ہاتھ قانون باندھ دیتا تھا تو وہ دوسرے طریقوں سے نمٹ لیتا تھا۔ وہ ذہین تھا، بہت جلدی بات کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا، اسی لیے 30 برس کی عمر میں اپنی ایجنسی کا سب سے کم عمر ٹیم ہیڈ تھا۔ سر، ابھی تک تو کچھ نہیں بتایا اس نے، جمال نے سکندر کے پیچھے چلتے چلتے بتایا۔ اب وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک میز درمیان میں موجود تھا اور اس کے اوپر ایک تیز چبھنے والی روشنی کا بلب لگا تھا، جس کی ایک جانب کو کرسی رکھی تھی جس پہ نوید بیٹھا تھا، جو سکندر کو دیکھتے ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ یقیناً انٹروگیشن پروسیس مکمل کر رہا تھا۔ دوسری جانب وہ مجرم بیٹھا تھا۔ نوید نے سکندر کے لیے جگہ خالی کی تو سکندر کرسی کو ترچھی کر کے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گیا اور نظریں اسے مجرم پر جما دیں۔ تو یہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ کل ہم؟ سکندر نے انتہائی لاپرواہ سے انداز میں کہا، جیسے وہ انسان نہیں مرغے ذبح کرنے کی بات کر رہا ہو، اور پھر گردن ذرا سے موڑ کر نتاشا کو دیکھا۔ نتاشا، کیس 42 کی فائل لے کر میٹنگ روم میں ہمارا ویٹ کرو۔ وی ول بی دیئر ان فیو منٹس۔ جی سر۔ وہ سر ہلاتی آرام سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوید، ہمارے پاس تیزاب پڑا ہے نا؟ سکندر نے اب نوید کی جانب دیکھا۔ نوید کے چہرے پر معنی خیز سے مسکراہٹ بھی آ گئی۔ جی سر، میں ابھی لاتا ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں سکندر، وامک، جمال اور وہ مجرم تھے۔ بس اس کو میں تیزاب سے ماروں گا، اس کی باڈی کی ٹریسز بھی نہیں ملنے چاہیے۔ سکندر ایک دم کرسی سے اٹھا اور گھوم کر اس مجرم کی طرف آیا، پھر اس کے سامنے رکھی میز پر بیٹھ گیا۔ ایک ٹانگ دوسری پر چڑھا لی اور بار بار گھڑی دیکھنے لگا، جسے شدت سے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں نوید آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ سر، نوید نے بوتل اسے پکڑائی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا تو بہت تیز کیمیکل کی بو پورے کمرے میں پھیلی۔ مجرم کی آنکھوں اور پھر چہرے پر واضح خوف آ گیا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، اسے دور کرو، میں سب بتاتا ہوں۔ پہلی بار اس نے منہ کھولا، ورنہ اتنی مار پیٹ کے بعد بھی وہ ایک لفظ نہ بولا تھا۔ سکندر نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اچھا، اب کیوں بتا رہے ہو؟ اب تو میں پوچھ ہی نہیں رہا۔ سکندر نے بوتل اس کے بالکل قریب کی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوا، مگر زیادہ پیچھے نہیں ہو سکا، کرسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کو ہٹاؤ، میں سب بتاتا ہوں، وہ تقریباً چیخا تھا۔ سکندر نے آہستہ سے بوتل ٹیڑھی کی۔ ادیب رانا،
وہ زور سے چلایا تھا۔ سکندر نے بوتل سیدھی کر کے ایک دم پیچھے کر لی اور ڈھکن بند کر کے واپس نوید کو دی۔ اس نام کے پیچھے تو وہ کافی عرصے سے تھا۔ ہی از ریڈی ٹو ٹاک ناؤ، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کمرے سے باہر نکلا اور اب اس کا رخ دوسرے مجرم کے کمرے کی جانب تھا۔ اسے بھی تو بات کرنے کے لیے راضی کرنا تھا۔ ایک ہفتے تک ادیب رانا کے کیس سے متعلق ساری انفارمیشن جمع کر کے سکندر نے اب اسے اریسٹ کرنے کا پلان تیار کر لیا تھا۔ ادیب رانا اس شہر کا سب سے بڑا ڈرگ سمگلر تھا۔ بظاہر وہ بزنس مین تھا، لیکن سب جانتے تھے وہ بدنام زمانہ مجرم تھا اور مختلف قسم کے جرائم میں ملوث رہتا تھا۔ اس کے مختلف قسم کے نامور مجرموں سے تعلقات بھی تھے، اس لیے اس پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا۔ پہلے بھی کئی بار وہ صاف بچ نکلا تھا۔ سکندر کافی عرصے سے اس کیس پر کام کر رہا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح اس کی گروہ کے کوئی بندے ہاتھ لگ جائیں اور وہ مزید اس کیس میں آگے بڑھے۔ انہی دنوں میں وہ 2 دن کی چھٹی پہ گھر آیا تھا۔ اس کے آنے کا نہ کوئی مخصوص یا مقرر وقت نہیں تھا اور نہ کبھی وہ اطلاع دے کر آیا تھا۔ اب تو گھر والوں کو عادت ہو گئی تھی اس کی کبھی بھی آ جانے اور کبھی بھی غائب ہو جانے کی۔ وہ رات کو جب بھی آتا تو بیرونی دیوار پھلانگ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر اندر چلا جاتا تھا۔ ہر قسم کا تالا اسے کھولنا آتا تھا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کا تالا تو اس نے خود ڈیزائن کروایا تھا۔ اس دن بھی وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن نیم اندھیرے میں کسی وجود کو اپنے بیڈ پہ سوتے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اس نے کھڑکی بالکل خاموشی سے کھولنے میں زیادہ احتیاط نہیں برتی تھی، کیونکہ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے کمرے کو خالی ہی سمجھ رہا تھا۔ اسی ہلکے سے کھٹکے سے الماس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ دروازے کے قریب سوئچ آن کرنے پہنچا تھا، مگر نسوانی چیخ سن کر رک گیا۔ وہ ایک انٹیلیجنس ایجنٹ تھا۔ اپنے ذاتی کمرے میں کسی انجان وجود کا ہونا اس کے لیے خطرہ ہی تھا، اس لیے اس نے اپنے مشہور زمانہ غصیلی آواز میں اس سے پوچھا تھا کہ کون ہے وہ۔ اس کے سوال پر الماس نے اطمینان کا سانس لیا تو اسے عجیب سا لگا، مگر پھر ایک دم اس لڑکی کی کپکپاتی آواز نے اسی سے سوال کیا اور زور زور سے سارا کو آوازیں دیں۔ وہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور سارا نے آ کر معاملہ کلیئر کروا دیا۔ وہ اس رات اپنے کمرے کے بجائے دوسرے کمرے میں سویا تھا، مگر آدھی رات تک وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ اگلے روز سارا نے اسے اس الماس کے بارے میں بتا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی مشکوک ہی رہا تھا۔ الماس خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ سکندر کو معلوم تھا کہ زیادہ تر جاسوسی کے لیے اسی طرح کی لڑکیاں استعمال کی جاتی تھیں۔ وہ سارا کی باتوں سے مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن فی الوقت خاموش ہو گیا تھا۔ وہ الماس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا تاکہ کوئی ویک پوائنٹ ملے۔ اس نے اپنی تمام ٹیم ممبرز سے الماس کا ریکارڈ ٹریس کروانے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی معلومات نہیں مل سکی۔ اسی سے سکندر کی شک میں اضافہ ہوا۔ اس نے اس لڑکی کو خود ہی آزمانے کا پلان بنایا۔ اسے اس لڑکی کی اصلیت جاننی تھی۔ اس نے ایک فول پروف پلان سوچا۔ پہلے وہ ساری باتیں کہیں تاکہ الماس گھر چھوڑ کر چلی جائے، مگر جب اس کی باتوں کے جواب میں اس نے معصوم بنتے ہوئے اپنی مجبوری اور ایمانداری کا بتایا تو سکندر نے جان بوجھ کر مزید سخت الفاظ کہے۔ وہ اسے کسی بھی طرح گھر سے باہر بھیجنا چاہتا تھا۔ اگر وہ واقعی اس کی جاسوسی کے لیے آئی تھی تو اس کے ساتھی اسے اپنے ساتھ لے جاتے اور سکندر کو پتہ چل جاتا، اور اگر وہ واقعی مجبور تھی تو سکندر اسے واپس لے آتا۔ دونوں صورتوں میں سکندر کو اس کا مطلوبہ نتیجہ مل جاتا۔ اس نے اپنی ٹیم کو الماس پہ نظر رکھنے کا کہا تھا۔ ایک بار وہ گھر سے باہر نکلتی تو سکندر اپنے پلان کے مطابق کام کرتا۔ محض اتفاق ہی تھا کہ ادیب رانا کے ساتھیوں کا گزر بھی اسی جگہ سے ہوا تھا۔ سکندر کو معلوم نہیں تھا کہ اسے ایک ساتھ 2 کامیابیاں مل جائیں گی۔ ان آدمیوں کو گرفتار کروا کر سکندر نے اپنی ٹیم کو پہلے روانہ کیا اور پھر الماس کا معاملہ نمٹانے کا سوچا۔ اسے اس لڑکی کے بے گناہ ہونے کا دل میں کہیں خیال آ رہا تھا، مگر وہ ثبوت چاہتا تھا اور وہ بھی اسے مل گیا۔ وہ واقعی مجبور تھی۔ اب وہ اس کے ساتھ واپس نہ جانے کی ضد کر رہی تھی۔ سکندر نے بغور اس کی حالت دیکھی تھی، وہ اسے اس وقت قابل رحم لگی تھی۔ ایک بات کی حیرت ہوئی تھی سکندر کو، وہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ جو بھی تھا، مگر اس کا مقصد صرف الماس کی حقیقت جاننا تھا، اور اب وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ سارا کا نام تو اس نے بہانے کے طور پہ لیا تھا، مگر وہ پھر بھی نہیں مانی تو اس نے دوسرا پینترا آزمایا اور وہ کام کر گیا۔ الماس کو گھر پہنچا کر وہ انٹیلیجنس بیورو آفس چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ضروری کارروائی اور پوچھ گچھ مکمل کی اور اس کے بعد کچھ وقت نکال کر الماس کا ڈیٹا نکالنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے متعلق کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا تھا۔ صرف نام کے بدلے وہ اسے نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ کچھ روز بعد وہ رات کو چپ چاپ گھر آیا تھا۔ الماس اسی طرح اس کے کمرے میں سو رہی تھی۔ سکندر نے احتیاط سے لاک کھولا اور بنا کوئی آواز کی الماری کھول کر چھوٹی سی ٹارچ کے ذریعے الماس کا سامان چیک کیا۔ کچھ دیر میں اسے اس کی مطلوبہ چیز مل گئی تھی۔ اس نے الماس کا کلچ کھولا اور اندر طلاق نامہ بھی دیکھ لیا۔ اسی کے ساتھ اسے الماس کا آئی ڈی کارڈ بھی نظر آ گیا۔ وہ صرف آئی ڈی کارڈ لے کر چپ چاپ نکل رہا تھا۔ سارا نے اسے کمرے سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ جب اس نے پوچھا کہ وہ کب آیا اور اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے تو سکندر نے کہا کہ وہ کچھ اپنا ضروری سامان لینے آیا تھا اور مزید رکے بغیر واپس چلا گیا۔
سکندر اس دن کے بعد 2 ہفتے تک اسے نظر نہیں آیا۔ سارا نے بتایا تھا کہ وہ ایک بار آیا تھا، رات کے کسی پہر کچھ کپڑے وغیرہ لے کر چلا گیا۔ وہ اب بھی اسی کمرے میں سوتی تھی۔ سارا نے جیسے یہ کمرہ اسی کو دے دیا تھا۔ سکندر نے اعتراض نہیں کیا دوبارہ۔ ہاں، اس کی ایک الماری ہر وقت لاک رہتی تھی اور اسے سکندر کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا اور نہ کسی کو کھولنے کی اجازت تھی۔ الماس اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا وہ ٹھیک ہی رہے گی اگر سکندر اس کے سامنے دوبارہ نہ آئے۔ نینی اپنی بیٹی کے پاس کچھ عرصہ رہنے چلی گئی تھی۔ اب الماس اس کے پاس تھی تو نینی کو زیادہ عرصے کی چھٹیاں مل گئی تھیں۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے، اسے دوبارہ اسی گھر میں آئے۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی مگر سکندر کی وہ باتیں اس کے ذہن میں جیسے بیٹھ گئی تھیں۔ اس وقت وہ شام کی چائے بنا کر میز پر رکھ رہی تھی۔ سارا اور وہ دونوں بچوں کے حوالے سے باتیں کر رہی تھی۔ سارا اسے لاکھ منع کرتی کہ وہ کام نہ کیا کرے۔ سارا کو اچھا نہیں لگتا تھا مگر وہ کہتی کہ اگر سارا اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی ہے تو اسے کام کرنے سے نہ روکے۔ وہ یوں بھی اپنے سرپرست اور منہ بولے والدین کے گھر سارا کام کرتی تھی اور کام میں کافی پھرتیلی بھی تھی تو اسے فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی کہیں باہر بھی نہیں جا رہی تھی، بس گھر میں قید تھی جیسے۔ اسی لیے سارا نے بھی منع نہیں کیا دوبارہ۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ہر چیز ہی اچھی بناتی تھی۔ پلیٹ میں کچھ بسکٹ اور کیک رسک وغیرہ نکال کر وہ بچوں کو دے آئی۔ بچے اپنے کمرے میں دی آئس ایج اینیمیٹڈ مووی دیکھ رہے تھے۔ وہ سارا کے ساتھ ہی ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھنے لگی تھی کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور سکندر تن فن کرتا اندر داخل ہوا۔ اس کے تیور جارحانہ لگ رہے تھے۔ بھاویں انگریزی ہر وی کی طرح درمیان سے نیچے اور کناروں سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں اور آنکھیں تو جیسے تیر برسا رہی تھیں۔ چہرے سے وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ اسے اس وقت اسے ایک اینگری برڈ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ سیدھا اندر آیا اور بنا کچھ کہے، بنا کسی کو مخاطب کیے، اس نے الماس کا بازو پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے کر کے مروڑا اور اسے جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ سارا ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ کون ہو تم؟ سکندر نے انتہائی غصیلی آواز میں ہی پوچھا تھا۔ الماس کو اس کا سوال اور انداز دونوں ہی سمجھ نہیں آئے تھے۔ اس کا ایک بازو سکندر کی مضبوط گرفت میں تھا اور دوسرا بے ساختہ۔ اس نے سکندر کے سینے پر رکھ کر اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے سکندر کی انگلیاں اپنی کلائی میں کھپتی محسوس ہونے لگی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی سسکاری نکلی تھی۔ ڈرامے بازی بند کرو اور سچ سچ بتاؤ کون ہو تم اور تمہیں کس نے بھیجا یہاں؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ الماس کے سر کے اوپر سے گزرا مگر سارا ایک دم اٹھی تھی۔ اس نے سکندر کی گرفت سے بہت مشکل سے اس کا بازو چھڑایا۔ وہ اس قدر غصے میں تھا کہ اس کا بازو مروڑ کر توڑ ہی دیتا اگر سارا بیچ میں نہ پڑتی۔ کیا کر رہے ہو سکندر، اور یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ سارا کو الماس کی فکر ہوئی۔ پہلے ہی بہت مشکل سے سارا نے سکندر کی جانب سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی تھی مگر اب اس کی اس حرکت نے سارا کی ساری محنت بہا دی۔ سچ سچ بتاؤ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھ سے سچ نہیں بولا تو وہ حشر کروں گا کہ… سکندر بس کرو۔ سکندر نے اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تو سارا بیچ میں بول پڑی۔ سارا کی آواز پہ سکندر کی زبان کو بریک لگا مگر چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تم الماس سے اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سارا جانتی تھی وہ بلا وجہ غصے میں نہیں آیا ہوگا۔ اپنی اس معصوم سہیلی سے پوچھیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا مگر آپ نہیں مانی۔ فراڈ ہے یہ لڑکی۔ سکندر کی اس قدر حتک آمیز انداز اور الفاظ الماس کو ایک بار پھر بہت کچھ باور کروا گئے۔ وہ سارا کے پیچھے کو ہو کر کھڑی تھی جیسے سکندر کی نظروں سے بچ رہی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ الماس ایسی نہیں ہے۔ سارا نے الماس کو اپنے ساتھ لپٹایا جسے سکندر سے بچا رہی ہوں۔ بھابھی مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے آپ ایک انجان لڑکی پہ اعتبار کر سکتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ میرے پاس ثبوت نہیں تھا اور اس لڑکی نے بہت اچھا ڈرامہ کھیلا میرے ساتھ۔ میں تو تقریباً اسے بے قصور ہی سمجھ رہا تھا اور خواہ تھوڑا سا گلٹی بھی فیل کر رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا اور الماس چپ چاپ کھڑی اس کا ہر الزام سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی اور پانی بھرنے لگا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ میں نے اس کا ڈیٹا ٹریس کروایا ہے۔ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور اس کا آئی ڈی کارڈ بھی نکلی ہے۔ سکندر نے جیب میں ایک چھوٹا سا کارڈ نکالا اور غصے سے میز پر پھینکا۔ سارا نے حیرت سے سکندر کو پھر الماس کو دیکھا جو ناسمجھی اور کشمکش کی کیفیت میں کبھی سارا کو دیکھ رہی تھی کبھی سکندر کو۔ وہ رونے والی ہو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ الماس؟ سارا نے الماس کو ہلکا سا ٹہوکا دیا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ مجھے نہیں پتا باجی، میرا آئی ڈی کارڈ نکلی کیسے ہو گیا؟ یہ تو اصلی تھا۔ الماس نے بے ساختہ اس کارڈ کو دیکھا جو میز پہ گرا پڑا تھا۔ میں بتاتا ہوں۔ سکندر غصے سے گھورتے اس کے نزدیک ہونے لگا تو سارا بیچ میں آ گئی۔ آرام سے بات کرو، وہ ڈر گئی ہے۔ سارا نے سکندر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ سکندر وہیں رک گیا مگر آواز اب بھی غصیلی تھی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، اسے کسی نے پلانٹ کیا ہے میری جاسوسی کے لیے۔ میں کب گھر آتا ہوں، کب جاتا ہوں، ان سب پہ نظر رکھنے کے لیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا آئی ڈی کارڈ نکلی نہ نکلتا۔ جتنی بار سرچ کیا انویلڈ آ جاتا ہے۔ بہت چالاک ہے یہ۔
اپنا انتظام پہلے سے کر کے آئی ہے تاکہ اگر پکڑی بھی جائے تو اس کے مالکان تک نہ پہنچ سکوں میں. ایسا ہی ہے نا؟ الماس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا. وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی اور سکندر کے الفاظ اسے اندر سے توڑ رہے تھے. آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹک گیا تھا. آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں. وہ آنسو روکنے کی کوشش کرتے نفی میں سر ہلا رہی تھی. اب بولتی بند ہو گئی. اس دن تو بڑے مزے سے کہہ رہی تھی کہ مجبور ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب کیا ہوا؟ جواب دو. وہ ایک دم آخری دو لفظ غصے سے چلا کر بولا تو الماس کا جسم کانپنے لگا. اسے اس وقت صحیح معنوں میں سکندر سے ڈر لگا تھا. اسے سکندر سے نفرت محسوس ہوئی جو اس پر الزام لگا رہا تھا. وہ نفی میں سر ہلاتی بولنے کی کوشش کرنے لگی. مجھے نہیں پتا کیسے، یہ تو اصلی ہی تھا. وقاص نے خود بنوایا تھا. میں نہیں جانتی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ روتے روتے کہہ رہی تھی اور اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی. اس نے سسکی لی تو سکندر نے غصے سے اس کا بازو جکڑا. میں نے کہا تھا جھوٹ نہیں. سارا نے پھر سے اس کی گرفت سے الماس کا بازو چھڑایا تھا. سکندر مت کرو ایسے، جو بھی بات ہے بیٹھ کر آرام سے کرتے ہیں. سارا الماس کو ڈرائنگ روم میں لے گئی اور سکندر بھی غصیلے تاثرات لیے ان کے پیچھے اندر داخل ہوا. سارا نے الماس کو پانی کا گلاس دیا اور اس کے نارمل ہونے کا انتظار کیا. الماس نے پانی پی کر اپنے آنسو روکے تھے. کچھ گہرے گہرے سانس لیے. اسے سکندر کے غصیلے تیوروں سے ڈر لگ رہا تھا مگر بے عزتی کا احساس حاوی ہونے لگا. سارا کی سپورٹ نے اس کا حوصلہ بڑھایا. سکندر اس کے سامنے بیٹھا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. وہ بندہ تھا یا ایکسرے مشین؟ الماس کو اس کی نظریں خود پر برداشت نہیں ہو رہی تھی. میرے پاس سارا دن نہیں ہے کہ تمہارے بولنے کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا. سچ سچ بتا دو سب. میں تمہیں چپ چاپ چلتا کر دوں گا. اگر پھر سے جھوٹ بولا یا کوئی ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو وہ حشر کروں گا. میں جھوٹ نہیں بول رہی. آپ میری بات سنی نہیں رہی. جب سے آئی ہیں اپنی سنائی جا رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ اصلی ہے. وہ یکدم پھٹ پڑی. ڈر اپنی جگہ مگر اس کا ہتک آمیز انداز الماس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ چاہے اب یہاں نہ رہتی مگر اپنا آپ اسے مجرم کی حیثیت سے قبول نہیں تھا. اگر یہ واقعی اصلی ہے تو پھر یہ انویلڈ کیوں آ رہا ہے؟ بولو، جواب ہے تمہارے پاس؟ اس نے مجھے نہیں پتا. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا اور سارا کے بازو کو پکڑ لیا کہ جیسے ابھی سکندر شیراز خان اسے شوٹ کر دے گا. بھابھی، اسے کہیں سیدھی طرح بتا دے ورنہ اس نے ابھی میرا غصہ دیکھا نہیں ہے. میں لحاظ نہیں کروں گا کہ یہ لڑکی ہے. مجرم ہے میری نظر میں. سب ایک جیسے ہیں. سکندر نے نظریں الماس پر گاڑ رکھی تھی اور آواز خوفناک حد تک وسیلی تھی. الماس کو اس سے خوف بھی آ رہا تھا اور اس پہ غصہ بھی. اسے لگ رہا تھا وہ اسے اس گھر سے نکلوانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے. میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں پتا اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ آئی ڈی کارڈ میری شادی سے کچھ روز پہلے ہی بنا ہے اور یہ بالکل اصلی ہے. وہ ایک دم پھٹ پڑی. اس کا دل رو رہا تھا اور آنسو آنکھوں سے گر رہے تھے. الماس نے بے دردی سے آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے رگڑا. آپ آلریڈی میری بہت بے عزتی کر چکے ہیں. میں سارا باجی کی وجہ سے خاموش ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے جو منہ میں آئے آپ بولتے جائیں گے. الماس کی آواز قابو کرنے کے باوجود کانپ رہی تھی. سکندر نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی. بہت خوب. یعنی تم ہمارے گھر میں گھس کر جو مرضی کرو اور ہمیں سوال پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے. اور یہ جو تم کہانی بنا رہی ہو اس میں تمہیں بالکل نہیں آنے والا. ایکٹنگ بھی بہت اچھی کر لیتی ہو. فلم میں کرتی تو آسکر مل سکتا تھا تمہیں. ایک دم سکندر کی آواز نرم سے پھر سخت ہوئی. لیکن میرے سامنے ڈرامے بازی نہیں چلے گی. اور تمہارا جھوٹ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آئی ڈی کارڈ کو بنے 6 سال ہو چکے ہیں اور تم کہہ رہی ہو کہ شادی سے کچھ روز پہلے بنا ہے. سارا نے الماس کو اور الماس نے آنکھیں اٹھا کر سکندر کو ایک ساتھ دیکھا. بہت بری پھنسی ہو. اب سکندر کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی. الماس کو اس کی بات سے دھچکا لگا تھا. اس نے ایک دم سے اپنا آئی ڈی کارڈ اٹھایا اور تاریخ اجرا دیکھی. سکندر سچ کہہ رہا تھا. کارڈ کے مطابق اس کا کارڈ 6 سال پہلے بن چکا تھا. الماس کو فکر ہوئی یہ کیسے ہو سکتا تھا. اس نے باری باری بے یقینی سے سارا اور سکندر کو دیکھا. سارا کچھ الجھی ہوئی تھی اور سکندر تمسخرانہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے اسے دیکھ رہا تھا. آنکھوں میں ایسی کاٹ تھی کہ الماس کا دل کانپا. باجی میں سچ کہہ رہی ہوں کہ تو خود وقاص نے ایشو کروایا تھا. ہماری شادی تھی نا، پھر میں نے وقاص کے ساتھ باہر ملک چلے جانا تھا. بابا نے کہا تھا کہ کاغذات کے لیے نیا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے. باجی آپ میرا یقین کریں. الماس اب سارا کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی. سکندر اس کا دیور تھا اور پہلے کی بات اور تھی. اب تو وہ ثبوت بھی لایا تھا اور الماس جھوٹ کیوں بولے گی. سارا شدید الجھن کا شکار تھی کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ. کہہ دو کہ یہ تمہارا آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہے اور یہ شکل بھی تمہاری نہیں ہے اور تم ایک بہت ہی نیک شریف لڑکی ہو جس نے کبھی باہر کی دنیا ہی نہیں دیکھی. بولو. سکندر نے غصے سے میز پر مکہ مارا تو الماس خوف سے اچھل پڑی. میں سچ کہہ رہی ہوں یہ میرا ہی ہے. اور یہ سارا کو الماس سے ہمدردی ہو رہی تھی. اسے پورا یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. سکندر تمہیں کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے.
سارا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی. اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ الماس فراڈ ہو سکتی ہے. کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی آپ؟ میں نے کتنی مرتبہ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈیٹا سرچ میں ڈالا ہے, ہر بار انویلڈ ہی آتا تھا. ایک بار غلطی ہو سکتی ہے, بار بار نہیں. الماس نے تیزی سے اپنا آئی ڈی کارڈ اٹھایا اور غور سے پڑھنے لگی. اس کا نام, ایڈریس, دستخط سب درست تھے, سوائے تاریخ ہجرہ کے اور کوئی غلطی نہیں تھی. الماس نے پھر سے الٹ پلٹ کے اپنا شناختی کارڈ دیکھا. سب سے پہلی نظر اس کی کارڈ نمبر پر پڑی. ایک نظر دیکھنے سے وہ بالکل درست معلوم ہوتا تھا, لیکن الماس کو اپنا شناختی کارڈ نمبر زبانی یاد تھا. اس نے کارڈ پہ لکھا نمبر دہرایا اور پھر اپنے ذہن میں محفوظ نمبر دہرایا. درمیان میں 2 ہندسے آگے پیچھے لکھے تھے. بہت چھوٹی سی غلطی تھی مگر الماس کو مل گئی. میرا آئی ڈی کارڈ نمبر غلط لکھا ہے اس پہ. الماس ایک دم بولی تو دونوں نے اس کو چونک کر دیکھا. یہ غلط آئی ڈی نمبر ہے, میرے آئی ڈی میں 34 ہے, یہاں 443 ہے لکھا ہے. اس نے انگلی سے اشارہ کر کے سارا کو دکھایا. سکندر اب بھی اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. سارا نے سکندر کی طرف دیکھا. سکندر نے اس کے ہاتھ سے آئی ڈی کارڈ اچک لیا اور پھر پڑھا. پھر اس نے اٹھا کر اسے دیکھا. کچھ لمحے اسے گھورنے کے بعد اس نے جیب سے موبائل نکالا اور ایک کال ملائی. اب کی بار اگر یہ غلط نکلا تو میں بہت برا پیش آؤں گا. اس نے غصے کی ایک گھوری دی تھی الماس کو. نوید, آئی ڈی نمبر بھیج رہا ہوں, اس کا ڈیٹا سرچ کرو اور ابھی مجھے بھیجو. اس نے کس قدر غصے سے تیوریاں چڑھا کر الماس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور فون کاٹ دیا. چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں, دانت پیس کر کہتے ہوئے وارننگ بھی دی. 3 منٹ بعد اس کے فون کی رنگ ٹون بجی. اس نے فون آنسر کیا اور کان سے لگا لیا. سر, میں آپ کو فائل میل کر رہا ہوں, کچھ سیکنڈز میں پہنچے گی. کہہ کر سکندر نے پھر سے کال کاٹی اور ای میل کھولی. وہاں ایک فائل اٹیچمنٹ موجود تھی. سکندر نے اوپن کیا تو سامنے الماس کا سارا ڈیٹا موجود تھا. اس کا پورا نام الماس گل تھا. نام, عمر, رہائش, تعلیم سب سکندر کے سامنے موجود تھا. الماس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. سارا نے سکندر کو خاموش دیکھا اور ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست ہوتے دیکھے تو پوچھے بنا نہ رہ سکی. کیا ہوا؟ سکندر نے 1-2 بار پلکیں جھپکائیں جسے سوچ رہا ہو کہ اب کیا کیا جائے. آئی ڈی کارڈ میں ایرر تھا. میری کیا غلطی؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شک کرتا. سکندر نے کس شان بے نیازی سے کندھے اٹکائے تھے. الماس کا جی چاہا اس کا سر پھاڑ دے. وہ شاکی نظروں سے سارا کو دیکھ کر بنا کچھ کہے روتے ہوئے باہر نکل گئی. سارا نے افسوس سے سر ہلا کر سکندر کو دیکھا. تم نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ. پہلے اتنی مشکل سے میں نے اس کا دل صاف کیا تھا. پتہ نہیں وہ کیا سوچے گی. بھابھی آپ خود بتائیں, اگر میری جگہ آپ ہوتی تو کیا آپ اس سے سوال نہیں پوچھتی؟ سکندر نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی. یہ بات اگر تم اس کو سمجھاؤ تو بہتر ہوگا, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سارا نے 2 ٹوک انداز میں کہا. آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں؟ سکندر نے اداسی سے سارا کو دیکھا. میں تم سے ناراض نہیں ہوں سکندر, تمہاری مجبوری میں جانتی ہوں, بس الماس کی فکر ہے مجھے. سارا اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی. الماس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو وہ کونے میں بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے روئے جا رہی تھی. سسکی لیتی تو وجود جھٹکے لینے لگتا. سارا بے اختیار اسے اپنے ساتھ لپٹانے لگی. اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور سارا کے سینے میں منہ چھپائے رو پڑی. جب کافی سارا رو چکی تو سارا نے اسے پانی کا گلاس پکڑایا تاکہ وہ اپنی سانسیں بحال کر سکے. پانی پی کر کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو سارا نے اسے پیار سے سمجھایا. الماس میری جان, دیکھو تم غلط مت سمجھو. میں نے بتایا تھا نا تمہیں پہلے بھی کہ اپنی جاب کی وجہ سے ہر وقت شک کرتا رہتا ہے. اس کی باتیں دل پر مت لو. اب بس رونا نہیں. الماس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرنے لگا. پہلے ہی رو رو کر آنکھیں سجالی تھیں. سارا نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا. اسے اپنے آپ پر اور اپنی زندگی پہ رونا آ رہا تھا. کیسے دربدری کی زندگی تھی, کہیں ٹھہرتی ہی نہیں تھی. جب جب اسے لگتا کہ اب اچھے دن آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا. اب بھی وہ پچھلے واقعے سے بمشکل باہر آئی تھی کہ سکندر نے نیا کھڑاک ڈال دیا تھا. اسے اپنی بے بسی پہ رونا آیا. اگر اس کے پاس کوئی محفوظ جگہ ہوتی تو وہ اس وقت اس گھر سے چلی جاتی. اتنی بے عزتی کے بعد وہ یہاں کبھی نہ رہتی. الماس نے آنکھیں پھر سے رگڑ کر صاف کیں اور سارا سے الگ ہوئی. سامنے نگاہ اٹھی تو سکندر دروازے میں کھڑا تھا. الماس نے اسے دیکھتے ہی نظروں کا زاویہ بدلا. وہ اس آدمی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی. ویسے بنتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آئی ایم سوری. وہ دونوں ہاتھ دروازے کے فریم پہ ٹکائے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا. اسے اندر ہی اندر الماس کے رونے سے الجھن ہوئی تھی. وہ واقعی اسے جاسوسی سمجھ رہا تھا جب ہی اتنا سختی سے پیش آیا. اب اسے یہ پوچھنے کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں تھی کہ اس کا آئی ڈی کارڈ اصلی سے نقلی کیسے ہو گیا. یہ یقیناً اس وقاص کی کارستانی تھی اور الماس کا اوریجنل آئی ڈی کارڈ بھی وقاص کے ہی پاس ہوگا. سکندر نے چند ہی منٹوں میں کافی گرہیں سلجھا لی تھیں. اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ الماس اس کی باتوں سے ہرٹ ہوئی تھی. نہیں, اسے الماس کوئی بیچاری نہیں لگ رہی تھی. نہ ہی اسے الماس میں دلچسپی تھی اور نہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی. وہ پروفیشنلزم کا قائل تھا. غلطی کی تھی اسی لیے معافی مانگ رہا تھا اور لہجہ نارمل تھا. اسے کوئی دکھ یا گلٹ نہیں تھا جو پچھلی بار محسوس ہوا تھا.
جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔